نستعين اهدنا الصراط المستقيم ارحم الراحمين. ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم سامن شاہ، مرحومہ ہاشم بھی، مرحومہ سکینہ بھی اور ان کے تمام لواحقین کی روح کو، ان کے جو مرحومین ہیں ان سب کی روح کو اصالہ سبب فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب العالمین الرحمن الرحیم استعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. احد اللہ الصمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یکن له کفوا احد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع قلوبنا مولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الأكرمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صدق الله العلي العظيم. صلوات محمد ایک اور بلند تر صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد پر. پروردگار عالم کا شکر ہے کہ وہ ہمیں روز یہ توفیق عطا فرما رہا ہے کہ ہم ذکر حسین میں شامل ہو جاتے ہیں اور حسین کے عزاداروں میں ہمارا شمار ہو جاتا ہے. یہی سلسلہ پروردگار عالم ہماری زندگی کے ساتھ جوڑے رکھے. اس کی آواز تھوڑی صحیح کرا دو. صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد پر. اور چونکہ کل شب جمعہ تھی لہٰذا ہم نے بالکل موضوع سے ہٹ کے گفتگو کی تھی اور آپ کی خدمت میں یہ گزارش کر دیا تھا کہ شب جمعہ کی ایک خاص اہمیت ہے. اسی کے اعتبار سے آج ہم اپنے اسی موضوع کے اوپر
لیکن کوشش کریں گے آپ ساتھ دیں تاکہ مختصر وقت میں ایک خلاصہ آپ کی خدمت میں گزارش کیا جا سکے۔ ارشاد الہی ہو رہا ہے کہ اللہ وہ ہے کہ جس نے رسول کو ہدایت دے کر کے بھیجا ہے اور دین حق، توجہ کریں، ہدایت اور دین حق، اس کا مرکز، اس کا منبع ذات رسول ہے۔ دین چاہیے تو رسالت سے ملے گا، ہدایت چاہیے تو رسالت سے ملے گی۔ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اور ہم نے اس دین کو اس لیے نازل کیا ہے تاکہ یہ تمام ادیان کے اوپر غالب آ جائے اور پوری دنیا میں صرف ایک دین رہے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ یہ بات مشرکین کو ناگوار گزرتی ہے۔ یہ اس آیہ کریمہ کا مفہوم ہے، اور خود یہ آیت اتنی اہم ہے کہ جس میں تقریباً نظام ہدایت بھی موجود ہے اور دین بھی موجود ہے اور رسالت بھی موجود ہے، توحید بھی موجود ہے۔ یہ ساری چیزیں اگر کہیں جمع ہیں تو وہ اس آیت میں جمع ہیں۔ صرف اتنا سمجھ لیجئے کہ پروردگار عالم نے جسے بھی نبی بنا کر کے بھیجا ہے، رسول بنا کر کے بھیجا ہے، اس کو ایک نظام دے کر کے بھیجا ہے، اور ہمیشہ سے ایک دین لانے والا رہا ہے، دین پیش کرنے والا رہا ہے، اور اس کے مقابلے میں وہ افراد کہ جن کے لیے یہ دین لایا جا رہا تھا، جن کے سامنے یہ دین پیش کیا جا رہا تھا، ایک گروہ وہ ہے، ایک طبقہ وہ ہے، اور یہ سلسلہ تاریخی اعتبار سے حضرت آدم سے شروع ہوا، اور کرتے کرتے وہ تاریخ آپ کے سامنے ہے۔ میں یہاں آج ایک حصہ آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا تاکہ نوجوانوں کو قرآن مجید، جس قرآن مجید کو ہم پڑھتے ہیں، جس قرآن مجید کے اوپر ہمارا ایمان ہے، وہ قرآن مجید ہمیں یہ یاد کیوں دلا رہا ہے، اس یاد دلانے کے پیچھے اس کا ہدف کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے۔ ہرگز کوئی یہ انسان نہ سمجھ لے کہ اگر پروردگار عالم نے چھوٹ دے رکھی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ تمہیں بھول چکا ہے۔ تم اتنا خدا کو نہیں یاد کرتے جتنا خدا تمہیں روز یاد کرتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ تم اپنے اعمال کو بھول سکتے ہو مگر اس کے بارگاہ میں تمہارے سارے اعمال موجود ہیں، اور تم بہت ساری باتوں کو نظر انداز کر دیتے ہو مگر خداوند متعال تمہاری کسی بات کو نظر انداز نہیں کرتا، چاہے وہ نیکی کی راہ میں اٹھنے والا قدم ہو یا برائی کی طرف جانے والا قدم ہو، یہ دونوں قدم اللہ کی نظر میں ہیں، اور دونوں کی جزا اور دونوں میں سے جو سزا کا مستحق ہے اسے سزا ملے گی، اور جو جزا کا مستحق ہے اسے جزا ملے گی۔ یہی فیصلہ اول سے لوگ کر کے قیامت تک یہی فیصلہ ہے، اور یہی کے اوپر آ کر کے ہم اگر چند باتیں آپ کی خدمت میں یہاں گزارش کر رہے ہیں۔ دین کی اہمیت اور دین کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس لیے کہ پروردگار عالم نے جسے انسان بنا کر کے بھیجا، وہ جب دنیا میں آ کے بگڑنے لگا
اور وہ اس راستے سے ہٹ گیا کہ جس راستے کے لیے پروردگار عالم نے اسے منتخب فرمایا. توجہ کرنا. اس وقت ضرورت ہوئی کہ اس بھٹکے ہوئے انسان کو، اس گمراہ انسان کو، اس نادان انسان کو اس ہدایت کے راستے کے اوپر لایا جائے. اور لانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اللہ تم سے محبت کرتا ہے. ہرگز ہرگز نہیں چاہتا کہ کوئی انسان جہنم کی آگ میں جلنے پائے. یہ الگ مسئلہ ہے کہ وہ انسان کے جو اپنے آپ سے محبت کرتا ہے وہ جہنم میں جانے کے لیے ہر روز کوشاں ہے. اللہ ہر روز اسے بچانے کی کوشش کر رہا ہے. انسان برائیوں کے ذریعے سے ہر روز کوشش کر رہا ہے، اور اللہ اپنی نیکیوں کے ذریعے سے، اپنی رحمت کے ذریعے سے ہر روز اسے بچانے کی کوشش کر رہا ہے. توجہ ہے. اس لمحے کے اوپر آ کر کے ذرا سوچئے گا. میں ایک تاریخ آپ کے سامنے دہرانا چاہ رہا ہوں. تو مثلا آپ دیکھیں اس دور میں جس میں آپ زندگی گزار رہے ہیں، انسان کی رفتار اتنی تیز ہے کہ وہ دنیا سے آگے نکل جانا چاہتا ہے. وہ ساری دنیا کو پیچھے چھوڑنا چاہتا ہے. چاہے وہ طاقت کا معاملہ ہو، چاہے وہ دولت کا معاملہ ہو، چاہے وہ اقتدار کا معاملہ ہو. اقتدار پانے کے لیے جتنے گلے کٹ جائیں مگر ہم اقتدار کی کرسی تک پہنچ جائیں. توجہ ہے. ساری کائنات ہمیں ہاتھ میں آ جائے، ہمارے ہاتھ میں آ جائے، چاہے ساری دنیا نقشے سے الٹ جائے. یہ ہم دنیا کی اس رفتار میں، نوجوانوں خاص کر کے آپ کے لیے گزارش کر رہا ہوں، ساری دنیا کی انسان اس وقت اس تیزی سے انسان اپنے آپ کو کسی مقام تک پہنچانا چاہ رہا ہے کہ ساری دنیا سے وہ آگے بڑھ جانا چاہتا ہے، مگر یہ دیکھ نہیں رہا ہے کہ یہ جو رفتار ہے اس رفتار میں کہیں بریک ہونے چاہیے. اس رفتار کے اندر کہیں بریک ہونا چاہیے. مثلا ہمارے نوجوان جب گاڑی لے کے گھر سے نکلتے ہیں، اب انہیں لگتا ہے کہ یہاں اس روڈ پہ اب کسی دوسرے کی مجال نہیں جو سفر کر سکے. میں کیا عرض کر رہا ہوں، بات سمجھیے. ہمارے نوجوان جب گاڑی کے اندر بیٹھ جاتے ہیں، ڈرائیورنگ سیٹ کے اوپر بیٹھتے ہیں، تو اب انہیں کچھ نظر نہیں آتا. یہ ساری دنیا ان کے سامنے چونٹیوں کی مثال بن جاتی ہے، مثل چونٹی ہو جاتی ہے. چاہے وہ موٹر سائیکل والا ہو، چاہے وہ فور ویلر والا ہو، وہ دنیا کی اس رفتار میں سب سے آگے نکلنا چاہتا ہے. میں آپ کے سامنے گزارش کر رہا ہوں کہ اسی رفتار کو کنٹرول کرنے کے لیے پروردگار عالم نے دین نازل کیا کہ تاکہ نہ تم ہلاک ہونے پاؤ، نہ تمہاری وجہ سے کوئی ہلاک ہونے پائے. اسی کا نام دین ہے. توجہ ہے. میں صرف آپ کے سامنے ایک مثال دینا چاہتا ہوں کہ انسان اس رفتار میں خود کو بھول جاتا ہے. اچھا، میں بہت ساری باتیں آپ کے سامنے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ دیکھیں کہ جب ہم رفتار میں ہوتے ہیں اس وقت ہم اپنے آپ کو نہیں بچا رہے ہوتے، رب پھر بھی ہمیں بچا رہا ہوتا ہے. غور کریں میری بات کے اوپر. خدا را جس رفتار سے ہم چلتے ہیں اس رفتار میں یعنی ہم مرنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، خدا پھر بھی بچا لیتا ہے. کہ ابھی تیرے مرنے کی عمر نہیں ہے، ابھی تیری کھانے پینے کی عمر ہے، ابھی تیری دنیا دیکھنے کی عمر ہے، ابھی تجھے اس دنیا میں جینا ہے، ابھی تجھے اس دنیا کو آباد کرنا ہے. مگر یہ دیکھو کہ انسان خود مرنا چاہ رہا ہے، رب بچانا چاہ رہا ہے. یہ ہے محبت خدا. یہ ہے محبت خدا. اس قدر پروردگار عالم انسان سے محبت کرتا ہے کہ وہ ہر حال میں چاہتا ہے کہ یہ مرنے نہ پائے، یہ مرنے نہ پائے، یہ ہلاکت کی طرف نہ جانے پائے. یہ میں نے ایک مثال دی آپ کے سامنے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اس تیز رفتار دنیا میں ایک زمانہ تھا، ایک شخص راستے کے اوپر بیٹھا ہوا رو رہا تھا. توجہ کریں، بہت توجہ کریں. راستے کے اوپر بیٹھا ہوا رو رہا تھا. ادھر سے کسی اللہ کے نیک بندے کا گزر ہوا. پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ کہا بھائی دیکھ نہیں رہو، میں زخمی ہوں، میرا پیر زخمی ہے، میں اس لیے رو رہا ہوں. کہا اچھا بات کیا ہوئی؟ کہا بڑی تیزی سے جا رہا تھا اور مجھے کسی اہم کام کے لیے جانا تھا. ظاہر سی بات ہے
جب انسان کو کچھ ملنے والا ہوتا ہے تو اپنی رفتار کو کھو دیتا ہے۔ توجہ کریں، یعنی انسان وہی ہے اللہ کی نظر میں جو اپنے قدم جما کے چلے، توجہ ہے، اپنے قدموں کو جمع کر کے چلے، اور یہ زمین جس کے اوپر تم اکڑ رہے ہو یہ تمہاری نہیں ہے، یہ تمہاری نہیں ہے، یہ اللہ کی زمین ہے۔ اگر یہ خدا کا لطف نہ ہو تو زمین کے اوپر اکڑنے والے کو زمین کھا جائے اور پتہ بھی نہ چلے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے کہ پھر بھی تم محفوظ ہو۔ یہ بندہ خدا رو رہا ہے، کہا کہ نبی خدا، وہ اللہ کے کوئی بندے تھے، نبی تھے، معلوم نہیں ہے، وہ رو رہا تھا تو پوچھا بھائی کیوں گئے، کیا بات ہے؟ کہا کہ مجھے کسی اہم کام کی طرف جانا تھا لیکن بس پتہ نہیں اس وقت اللہ کو مجھے چوٹ لگانی تھی۔ تو توجہ کریں، اس وقت مجھے زخمی کرنا تھا کہ جبکہ میرا اہم کام تھا، میری زندگی کا اہم کام تھا، اور اگر میں آج وقت پہ نہیں پہنچا تو سمجھ لو میرا بہت سارا نقصان ہو گیا۔ بھائی بڑا پریشانی والی بات ہے، بات تو تیری صحیح ہے، بات تو جو کہہ رہا ہے یہ صحیح ہے تیری بات، اس میں مجھے بھی لگ رہا ہے، لیکن جس پروردگار عالم نے تجھے اس مقام پہ یہ چھوٹی سی چوٹ لگا کے روکا ہے، وہ بھی تو تمہیں محبت کرتا ہے تم سے، اس سے کیوں نہ پوچھیں کہ رب بتا کہ تیری مصلحت کیا ہے، رب بتا تیری مصلحت کیا ہے۔ اس نے پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کی، مناجات کی، کہا پروردگار عالم یہ بندہ خدا ہے، شکوے کر رہا ہے، شکایتیں کر رہا ہے، چوٹ لگی ہوئی ہے اور اس کا کام نقصان ہو گیا ہے، اب اس کا کام ہونے والا نہیں ہے۔ پروردگار عالم سے اس سے پوچھ کہ بندے تیری زندگی اہم ہے یا تیرا کام اہم ہے؟ رب کریم نے کہا کہ اس بندے سے اتنا پوچھ لے کہ تیری زندگی اہم ہے یا یہ کام اہم تھا؟ کہا کہ پروردگار زندگی تو اہم ہے۔ جیسے زندگی کی بات آئی فوراً قدم رک گئے، کہا بس پروردگار وجہ کیا ہے؟ کہا اگر چند قدم یہ چوٹ نہ لگی ہوتی تو راستے میں چند قدم کے فاصلے کے اوپر کئی سالوں کا ایک اژدہا بھوکا بیٹھا تھا، اس کا لقمہ بننے جا رہا تھا، پروردگار عالم نے ایک چوٹ مار کر کے تجھے بچا دیا اور تجھے زندگی عطا کر دی، موت کے منہ سے جانے سے پہلے تجھے بتا لیا، اب بتا کہ تو اب راضی ہے یا راضی نہیں ہے؟ کہا پروردگار میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں یہ چوٹ مجھے لگی۔ بات سمجھ میں آئی؟ زندگی کی ہر چوٹ ہماری دشمنی میں نہیں ہوتی، محبت میں ہوتی ہے۔ یہ ہر چوٹ جو زندگی میں ہم کھاتے ہیں یہ سمجھ لیجئے کہ یہ ہماری ہدایت کے لیے ہوتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے محبت کرتا ہے۔ یہ بات سمجھ، ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اسی طرح سے میں آپ کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں کہ زندگی میں جہاں بھی مسائل پیدا ہوتے ہیں کل کی مجلس کو ذرا پیش نظر رکھیے گا کہ وہ سارے وہ گناہ ہیں جو ہماری زندگی میں بوال بن کے آتے ہیں، سارے وہ گناہ ہیں جو ہماری زندگی میں مصیبت بن کے آتے ہیں، لیکن اس وقت تاریخ کے ایک جھلک آپ کے سامنے، انبیاء آتے رہے، انبیاء کا کام کیا تھا، انبیاء کا مشن کیا تھا؟ انبیاء کا مشن یہ تھا کہ تم اس گمراہی سے باہر آؤ، ہدایت کے راستے کو اختیار کرو۔ ایک سے ایک بڑھ کر کے نبی آتا گیا۔ ابھی آدم کا زمانہ قریب کا زمانہ ہے، بہت زیادہ فاصلہ نہیں ہے، چند نبیوں کے بعد قوم عاد اور قوم ثمود، یہ دو بڑی قومیں تھیں جن کو پروردگار عالم نے اتنی ٹیکنالوجی، اتنی طاقت، اتنی قدرت، اس زمانے کا موازنہ کر سکتے ہیں ہم ان کی ٹیکنالوجی کا، ان کے ہتھیاروں کا موازنہ آج کی تاریخ سے ہم کر سکتے ہیں۔ اس لیے میں بار بار ایک جملہ دہراتا ہوں، خدا کی قسم قرآن ماضی نہیں ہے، حال ہے، قرآن ماضی نہیں ہے۔ کاش قرآن کو جس طرح سے سمجھنے چاہیے تھا قرآن کو سمجھا ہوتا۔ تو یہ قوم عاد اور قوم ثمود، انہوں نے بڑے بڑے پہاڑ کھودے اور بڑی ٹیکنالوجی کے ذریعے سے زمین کے اندر انہوں نے راستے بنائے اور محل تعمیر کے پہاڑوں کے اندر، اور ان کی قوت اور ان کی طاقت، مگر قوم مشرک ہے، قوم بد عمل ہے، قوم بد کردار ہے، جتنی برائیاں تھیں وہ سب آ چکی۔ ثمود آ کے چلے گئے نبی،
قوم آج آ کر کے چلے گئے. اب اس کے بعد اسی قوم کی ہدایت کے لیے حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ نے اس قوم کے درمیان بھیجا. توجہ کریں میں کیا کہاں کس منزل کی طرف لا کر کے بس اسی ایک بات کی طرف اشارہ کر کے بات تمام کر دوں گا. غور کریں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. یہ مکان جو بنائے ہیں، میں ایک یہاں پر بات رک کر کے کہوں، ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. یہ سب کچھ اپنی جگہ کے اوپر ہے، مگر یاد رکھیں یہ سب کچھ آپ کی حفاظت میں ہے، آپ کی حفاظت کے لیے جب تک اللہ کا لطف و کرم ہے. ورنہ یہی مکان تمہارے لیے قبر بن جاتے ہیں، ورنہ یہی حفاظت تمہارے لیے موت کا ذریعہ بن جاتی ہے. وہیں یہ گاڑیاں جو تمہیں بہت منزل تک پہنچاتی ہیں، بہت دور تک لے جاتی ہیں، ایک لمحے میں تمہیں موت کے منہ میں دے دیتی ہیں. یہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کرم ہے کہ ہر مقام کے اوپر تمہاری حفاظت کر رہا ہے. ورنہ جس چھت کے نیچے تم سو رہے ہو، اگر تم یہ اتنا کہہ رہے ہو، میں صرف ایک روایت آپ کے سامنے پیش کروں کہ جب امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مولا اتنا بتائیے کہ انسانوں کے علاوہ کوئی اور مخلوق بھی ہے؟ کہاں مولا ہیں؟ کہاں کون سا؟ جنات ہیں. اب تو جنات انسانوں سے ڈرنے لگے ہیں. پہلے جنات سے انسان ڈرتے تھے، اب انسانوں سے جنات ڈرنے لگے ہیں. یہ بات صحیح ہے. تو کہا کہ مولا وہ بھی ہیں. کہاں؟ کہا ان کی تعداد. اب غور کریں ان کی تعداد. کہا اتنی ہے کہ یہ سمجھ لو بس اس کو خلاصے کے طور پر اتنی تعداد. امام نے فرمایا کہ اگر اس قدر یعنی ان کی صفیں اس کائنات میں اس طرح سے لگی ہوئی ہیں، ایک کے پیچھے ایک صف کھڑی ہے، ایک کے برابر میں ایک کھڑا ہے اور ایک کے قریب ایک کھڑا ہے، یعنی صفوں کے اوپر صفیں ہیں. یہ پوری کائنات میں جنات ہی جنات ہیں. کہا مولا پھر؟ کہا خدا کی قسم جب تم چلتے ہو اگر ملائکہ انہیں ہٹائے نا تو تم زندگی میں چل نہیں سکتے. اگر ملائکہ تمہارے لیے راستے نہ ہموار کرے، اگر راستے سے ان جنات کو نہ ہٹائیں تو تمہیں زندگی کے ہر قدم کے اوپر جو ہے جنات اذیت کرتے چلے جائیں. مگر پروردگار عالم نے ایسا نظام بنایا ہے کہ اگر جنات کو پیدا کیا ہے تو تمہیں بچانے کے لیے فرشتے پیدا کیے ہیں. تمہاری حفاظت کے لیے رب کریم نے ایک ایسی مخلوق پیدا کی ہے جو جنات سے بھی زیادہ طاقتور ہے. یعنی یہ سمجھ لیجئے میں کیا عرض کر رہا ہوں. تو قوم عاد اور قوم سمود ان کو اللہ نے طاقت دی، قدرت دی، اور ایسی طاقت کہ ان میں ایک سے ایک شجاع ہے، ایک سے ایک بڑھ کے بہادر ہے اور ایک سے ایک بڑھ کے طاقتور ہے. قبیلوں میں بٹی ہوئی قوم، بت پرست قوم کہ جس نبی آتے گئے نبیوں کی بات نہ سن کر کے گمراہی میں مبتلا. مگر جب قوم صالح آئے اور جناب صالح نبی علیہ السلام آئے اور اڑا کر کے تبلیغ کا جو سلسلہ اس کے درمیان میں شروع کیا. یہیں پر روکوں گا آج یہی روکوں گا، کل اس سے آگے بڑھوں گا. جب یہ نبی آئے انہوں نے آ کر کے کام کیا شروع. تاریخ یہ کہتی ہے کہ ایک زمانے تک ان کو ہدایت کرتے رہے، مگر قوم اپنے دلائل، پھر میں عرض کر رہا ہوں یہاں رک کر کے، آج کی بھی سب سے بڑی مشکل یہ ہے اگر کسی کے سامنے کہیے نماز اہم ہے یا کام اہم ہے، توجہ کریں، ایسا نہیں ہے. قوم سمود مری ہے، کریکٹر نہیں مرا. توجہ کریں، قوم ابراہیم مری ہے، ہلاک ہوئی ہے، مگر اس کا کردار آج بھی زندہ ہے. اگر زندہ نہ ہوتا تو امام زمانہ نہ ہوتا. اس بات کی دلیل ہے کہ برائیاں ہیں تو برائیوں کو مٹانے والا موجود ہے. ہر قوم کا نقشہ آج ہمارے درمیان میں موجود ہے. اس وقت کی برائیوں کا یہ عالم تھا. بس توجہ کریں، اس برائیوں میں برائیاں کم، یعنی افراد کم تھے، برائیاں زیادہ تھیں. آج سوال یہ ہے اسی دنیا میں قوم فرعون بھی ملے گی، قوم نمرود بھی ملے گی، توجہ ہے، قوم عیسیٰ بھی ملے گی، قوم یعقوب بھی ملے گی، اور یعقوب کے بیٹوں کی قومیں بھی ملے گی.
یعقوب کے بیٹے بھی ہمارے درمیان میں موجود ہیں، اور مجھے کہنے دیجئے اگر یعقوب کے وہ گمراہ بیٹے موجود ہیں تو ان کے درمیان میں یوسف ہدایت کرنے والا بھی موجود ہے۔ آج بھی یوسف فخر یوسف موجود ہے۔ وجہ کیا ہے؟ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ نوجوانوں یاد رکھو، یہ امام کو رکھ کر کے تمہارے اعمال کا گواہ بنا دیا ہے، تم کیسے انکار کرو گے کہ ہم نے یہ برائیاں نہیں کی؟ تمہارے زمانے کا امام تمہارے گناہوں کو دیکھ رہا ہے اور تم کہہ رہے ہو کہ ہم سچے پاک ہیں۔ اور اسی لیے اس نے جسے گواہ بنایا ہے، اس نے جسے گواہ بنایا ہے، وہ تمہارے اعمال سے اتنا زیادہ باخبر ہے کہ تم بھی نہیں ہو۔ تم اپنے گناہوں کو بھول جاتے ہو۔ تو میں یہ کر رہا تھا، قوم عاد مر چکی، قوم سمود مر چکی، مگر اس کا کریکٹر زندہ ہے۔ ان کا بھی یہی دلیل تھی کہ بھئی آپ ہم میں سے ہیں، لہذا آپ کی تائید کر لیں، آپ جو یہ باتیں کر رہے ہیں اس سے بہتر ہمارے پاس نظام ہے، لہذا کوئی ایک بات سننے۔ دلائل جب بھی دین کے سامنے نماز کی بات کرو، بہانے، یہ بہانے، یہی بہانے ان امتوں کے پاس تھے۔ توجہ ہے، خدا کو ایک مانو، خدا کو ایک مانو، مشرک نہ بنو۔ آج آپ یقین کریں، یقین کریں، ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ میری خدا کے لیے یہ وقت نکل جائے گا، یہ مجلسوں کے دن چلے جائیں گے۔ میں بار بار جتنے عشرے میں پڑھ رہا ہوں، وہ خدا کا شکر ہے اس سال میری مجلسوں گواہ زیادہ معصوم صاحب ہے مولانا۔ میں پھر بار بار کہہ رہا ہوں، دیکھیے آج کی دور میں کلمہ گو جتنے مشرک ہیں، اس لیے کہ یہ پڑھے لکھے مشرک ہیں، کال کے جاہل مشرک تھے، انہوں نے پتھر دیکھے وہ اسی کے پیچھے لگے۔ آج قرآن کے ہوتے ہوئے مشرک، آج علی کی سیرت کے ہوتے ہوئے مشرک، آج حسن کی سیرت کے ہوتے ہوئے مشرک، آج حسین کی سیرت کے ہوتے ہوئے مشرک، آج سید سجاد کے ہوتے ہوئے مشرک، اس لیے کہ یہ سارے زندہ ہیں، مگر اس کے باوجود شرک کیا ہے؟ اب یہ کلمہ کہہ دوں، گزارش کر دوں، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شرک جو ہے بت کو پوجنے کا نام ہے۔ نہ خیر، نہ، یہ غلط فہمی ہے۔ اگر تم نے ترقی کی ہے تو شیطان نے بھی ترقی کی ہے، شیطان نے بھی ایٹم بدلی ہے، نظام بدلا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے تم ابھی بتوں سے نفرت کرتے ہو، تمہارے اندر بت بنا دیں گے، تمہارے اندر بت ہیں جن کو تم پوجتے ہو، وہ تمہارے اندر ہے۔ مثلا شرک کی مثال دی، تاریخ میں ملتا ہے، روایات میں، اصول کافی کی ایک روایت عرض کر دوں میں، شرک کیا ہے؟ امام سے جب پوچھا گیا مولا شرک کیا ہے، توجہ کریں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی جب پھل زمین پہ گرتا ہے اس کے اندر سے گٹھلی نکلتی ہے، یہ روایت کے جملے عرض کر رہا ہوں، امام کے جملے۔ جب پھل زمین پہ گرتا ہے تو پھل سڑتا ہے، اس میں سے گٹھلی نکلتی ہے، گٹھلی نکلتی ہے۔ اب امام کی نظر کہاں تک ہے؟ امام معصوم نے اگر اپنی زبان مبارک سے کوئی جملہ بیان کیا ہے تو سمجھ لیجئے کہ وہ اس مقام پہ ہے جو حد علم کا کمال ہے، علم کا کمال ہے۔ امام نے فرمایا کہ وہ زمین کے اوپر جو پھل گرتا ہے، پھل سڑتا ہے، پھر گٹھلی زمین میں آ جاتی ہے، پھر وہ گٹھلی سڑنے لگتی ہے، سڑ سڑ کے اس کا رنگ بدل جاتا ہے، وہ ایک کنکری کی مانند ہو جاتی ہے، ایک پتھر کی مانند ہو جاتا ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ امام نے کہا کہ ایک گٹھلی لائی جائے اور ایک کنکری لائی جائے، اس کے سامنے لا کر کے امام کے رکھی۔ امام نے دونوں کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا کہ یہ بتاؤ کہ یہ کیا ہے؟ کہا مولا یہ بھی کنکری لگ رہی ہے، یہ بھی کنکری لگ رہی ہے، یہ بھی کنکری لگ رہی ہے۔ توجہ کریں آپ، یعنی بات کتنی سی ہے، امام کیا کہنا چاہ رہے ہیں، امام کیا دلیل دے رہے ہیں؟ امام فرماتے ہیں کہ کنکری ہے۔ کہا خدا کی قسم اسی کا نام شرک ہے کہ تم کنکری کو پتھر کو اور پتھر کو کنکری کہو، یہ کنکری کو تم پتھر کہتے ہو، اس کا نام شرک ہے۔ یعنی ہر وہ شے
کہ اس کا تم نام بدل دو، اسی کا تو نام شرک ہے۔ جو حقیقت میں نام دیا ہے رب نے، اس نام کو بدل دو، اسی کا نام شرک ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ تو وہی مزاج کہ مولا کہ سالے نبی جاتے ہیں تبلیغ کرتے ہیں، نہیں مانتے، ہر اعتبار سے سمجھا دیا، مگر اب کہا کہ بھائی ایک کام کرو، تم میں تمہارے سامنے کچھ مسائل رکھتا ہوں، بہت توجہ کریں۔ کہا میں تمہارے سامنے آؤ، ہم بیٹھ کے کچھ شرطیں طے کرتے، ہو سکتا ہے ہمارے درمیان میں سمجھوتا ہو جائے، کوئی معاملہ سدھر جائے، یا تم میری مان لو یا میں تمہاری مان لو۔ وہ توجہ کریں، انبیاء کا طرز عمل کیا تھا، انبیاء کا کریکٹر کیا تھا، انبیاء کا تبلیغ کا طریقہ کیا تھا، یہ آج بدل چکا ہے، یہ نظام ہی بدل چکا ہے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ آؤ مل کے بیٹھتے ہیں۔ کہا ایک کام یہ کرو کہ تم بھی اپنے خداؤں کو جمع کرو، اور جمع کرنے کے بعد میں ان سے کچھ کہتا ہوں، توجہ کریں، اگر وہ سچے ہوں گے تو میری باتوں کا جواب دیں گے، جو میں ان سے کہوں گا وہ کر کے دکھا دیں گے۔ کہا ٹھیک ہے، اس میں کیا دو رائے ہے، یہ تو اچھی بات ہے، پھر تو آپ ہماری سب میں آ جائیں گے۔ اگر ہمارے خدا تمہاری باتیں کو جواب دے گئے اور تمہاری بات مان گئے، تمہارے جوابوں کو جواب دے دیا، تو تم ہمارے ساتھ ہو جاؤ گے، تو تمہاری پریشانی ختم ہو جائے گی۔ پوری قوم کے لیے مشکل تم ہو، غور کریں آپ، پوری قوم کے لیے مشکل صرف آپ ہو، کہ آپ تنہا آدمی ہو جو ہمارے ان خداؤں کو برا بھلا کہتے ہو، تم تنہا ہو کہ جو ہمارے خداؤں کی توہین کرتے ہو۔ تو اگر ہمارے خداؤں کے سامنے آؤ گے اور ہمارے خدا تمہاری بات کے جواب دے دیں گے تو مسئلہ حل ہو جائے۔ کہا دوسری بات، کہ اگر تمہارے خداؤں نے جواب نہیں دیا تو اب جو تم میرے خدا سے کہو گے، اگر اس نے وہ پورا کر دکھایا تو پھر تم کو میرے ساتھ آنا پڑے گا۔ چلے کوئی بات نہیں، بہت توجہ کرے، واقعات قرآن۔ میں تھوڑا سا تاریخ کے اوپر آ رہا ہوں، اس سال کچھ مجلسیں میں نے الگ الگ موضوع پڑھی ہے، یہ تاریخ کے اوپر جا رہا ہوں۔ اب یہ ہوا کہ یہ قرآن کا ایک بہت بڑا چیپٹر ہے، ہسٹری قرآن کا ایک بہت بڑا چیپٹر ہے۔ اب جناب صالح علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے تم اپنے خداؤں کو جمع کرو، جمع کیا گیا میدان میں۔ اب جناب صالح نے ان کو جا کر کے باتیں کی ان کے سامنے، ایک سے پوچھا، کہا ہو سکتا ہے یہ ناراض ہو، دوسرے سے پوچھ لو۔ ایک سے باتیں کی، کوئی جواب نہ ملا، قوم ساری کھڑی ہے۔ اب یہ بھی نہیں کہہ سکتے، یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ بات نہیں ہو رہی، بات بھی ہو رہی ہے۔ کہا اس سے پوچھو، کہا یہ تھوڑا غسیل ہے، غصے والے خدا ہمارے ذرا سنتے کم ہیں، ٹیڑے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پہ۔ یہ ٹیڑے ہیں، اب عام زبان کے، نہ ان کے پیچھے سے گزرو نہ ان کے آگے سے گزرو۔ آگے سے گزرو گے تو دیکھ لیں گے، کچھ بھی بول دیں گے، پیچھے گزرو گے لات مار دیں گے۔ تو کہا کہ اب یہ ذرا غسیل ہیں، ان سے بات نہ کرو، چھوڑ رہے وہ اس کے پاس چلتے ہیں۔ اس سے بات کی، اس نے بھی نہ سنی، کہ آج تو یہ بھی کچھ ٹیڑھے لگ رہے ہیں۔ آگے بڑھے، اس سے بات کی، کہا صاحب یہ بھی نہیں کوئی سن رہے ہیں۔ اب قوم نے کہا یہ تو بڑا مسئلہ بن گیا، آج تو بچانے کا ٹائم تھا، یا آج بچانے کے ٹائم آپ خاموش ہو گئے ہیں، ہماری بے عزتی کروا رہے ہیں، اور ہم نے اتنے حلوے کھلوا ڈالے، اتنی پوجا کر ڈالی، آج ساری محنت رہے گا۔ ایک بڑے کے پاس گیا، اس نے کہا نہیں وہ کافی دنوں سے ناراض چل رہے ہیں، کیا کریں پھر؟ کہا یہ کوئی ان کو راضی کرو، کہ کیسے راضی کرے؟ کہ ننگے ہو جاؤ۔ غور ہی نہیں کیا آپ نے۔ اب کہاں کہاں انسان ننگا ہوتا ہے، جو ننگا کرے، غور کر رہے ہیں، اسلام لباس پہنانے کے لیے آیا ہے، ننگا کرنے کے لیے نہیں آیا ہے۔ کہا ایک کام کرو، اب ان کو خوش کرنا ہے تو ننگے کر دو، ننگے ہو جاؤ۔ آپ سب ننگے ہو گئے اور جنوں کے بتوں کے سامنے کودنے لگے اور بتوں کو راضی کرنے لگے۔ اب یہ تھک گئے، بت بیچارے کھڑے ہیں۔ جب یہ تھک گئے، ہار گئے، تو کہ بھائی یہ تو بات نہیں منی۔ تو کہا تم سمجھ گئے، یہ تم سے یہی تو کہہ رہا ہوں، جب مشکل ٹائم آئے گا یہ مدد نہیں کریں گے۔ کہا نہیں کچھ تو سمجھ میں آ رہا ہے، بات خراب ہے۔ تو کہا پھر کیا کریں؟ کہا اب آؤ میرے خدا کی طرف، اب آؤ میرے خدا کی طرف، میں لے کے چلتا ہوں۔ کہا کہ کہاں چلیں؟ کہا جہاں تم طے کرو گے۔
غور ہی نہیں کیا آپ نے. تمہارے خدا کسی ایک جگہ محدود ہے, میرا خدا جہاں جاؤ گے وہاں ملے گا. جگہ تم طے کرو گے, معاملے کو میں حل کروں گا. کہا پھر ایک کام نہیں کریں, وہ اس اونچی پہاڑی پہ نہ چلیں, اس اونچی پہاڑی پہ نہ چلیں جو سب سے بلند ہے. کہا وہیں چلو. کہا تم نے جگہ طے کی ہے, دیکھ لو. کہا ہاں ہم نے طے کر لیا. چلے گئے وہاں پہ. اب جا کر کے کہنے لگے, دیکھا لوگ بڑے ہوشیار تھے, جانتے بھی تھے کہ کوئی ایسا چھوٹا موٹا کام کروانا نہیں ہے, کام بھی بڑا کروانا ہے. تو کہنے لگے کہ بات یہ ہے کہ آپ کا اللہ میاں سنتا ہے, جواب دیتا ہے. کہا بالکل. کہا بات طے ہے, کچھ مسئلہ خراب تو نہیں ہوگا؟ کہا نہیں. کہا پھر ایک کام کرو, کچھ ہماری گزارش ہے, اپنے اللہ سے کہو کہ اس پہاڑ کے بیچ میں سے, غور کریں میں نے کل کیا کہا تھا, کل کی مجلس کو پیش نظر رکھیے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو دین نازل کیا ہے, یہ دین زندہ کرنے والا دین ہے, مارنے والا دین نہیں ہے. یہ دین مشکلات سے نجات دینے والا دین ہے, مشکلات میں ڈالنے والا دین نہیں ہے. یہ دین اسی لیے نازل کیا ہے تاکہ انسان مشکلات سے نجات پا سکے. فرمایا کہ اپنے خدا سے کہو کہ اس پہاڑ سے ایک اونٹنی پیدا کرے, توجہ کریں, اور وہ بھی 1 میل لمبی ہو. یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ 1 میل لمبی. اچھا, اور پھر یہ کہ یہ کہا کہ یہ بات بس اتنی سی بات ہے. کہا یہ ہو جائے گی؟ کہا بالکل, بس تم بیٹھو انتظار کرو. جناب صالح نے جا کر کے دعا کی, پروردگار عالم اس قوم کا یہ مطالبہ ہے, اس کو اونٹنی دے دے. اب کہتے کہ ان کے سامنے وہ پہاڑ پھٹا, پہاڑ میں لرزہ پیدا ہوا, اور پہاڑ سے ایسی وحشت کی آواز آئی کہ کتنے تو بے ہوش ہو گئے. جب ہوش میں آئے اس کے بعد دیکھا کہ اونٹنی کا سر باہر ہے. اونٹنی کا سر, کچھ نے دیکھا آگے آ گئی, پریشان مت ہو. کہا گئی باہر؟ کہا جی آ گئی. اور پھر اونٹنی واپس چلی گئی. کہا کہ واپس کیوں چلی گئی؟ کہا تم بتاؤ کوئی اور شرط؟ کہ نہیں, باہر آئے, یہ اونٹنی باہر آئے. کہ پھر؟ کہ آتے ہی بچہ بھی دے. غور نہیں کر رہے ہیں بات کو. آتے ہی بچہ دے اور یہ حاملہ ہو. کہا صحیح ہے. پھر نبی خدا نے دعا کی, اونٹنی باہر آئی, اور جیسے ہی دیکھا کہ اونٹنی آ گئی, آنکھیں کھلی رہ گئی. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں کیا کہہ رہا ہوں کہ تاریخ مرتی ہے, کردار نہیں مرتا. یہ یاد رکھیے گا, میرے ایک ایک جملے کے اوپر غور کریں. کیا کہیں گے؟ تاریخ مرتی ہے, کردار نہیں مرتا. سوال یہ پیدا ہوا, اونٹنی بھی آ گئی, آتے بچہ بھی دے دیا, معجزہ بھی ہو گیا. اب یہ ہوا کہ 70 آدمی تھے قوم میں سے, اور یہ 70 میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ڈبونے والے بھی پڑھے لکھے ہوتے, جاہل نہیں. قوم کو جب بھی ڈبویا ہے نا تو کچھ پڑھے لکھوں نے ڈبویا, جاہلوں نے نہیں. اب مشکل یہ کہ یہ پڑھے لکھے تھے, 70 آدمی قوم میں سے نمائندہ بن کر کے آئے تھے. جاؤ حالات کا مشاہدہ کرو, اگر اس کا خدا جواب دیتا ہے تو اس کے اوپر ایمان لے آئیں گے. یہ 70 آدمی, انہوں نے سارے معجزات دیکھے, اور اس کے بعد کہا کہ ہمیں دودھ بھی چاہیے. اب یہ اونٹنی دودھ بھی دے. کہا دے گی. کہا اتنا دے کہ کوئی بھوکا نہ رہے. کہا دے گی, اتنا ہی دے گی, کوئی بچہ بھوکا نہیں سوئے گا, اتنا دودھ دے گی. بس یہ طے ہو گیا. اب وہاں سے واپس پلٹے. واپس پلٹتے 70 میں سے 64 جو ہے وہ کہنے لگے نہیں, بات کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے. غور کرے ہیں, ابھی 5 منٹ نہیں گزرے, ابھی 5 منٹ نہیں گزرے, ہم جیسے مجلس سے اٹھتے ہیں نا فوراً بدل جاتے ہیں. جیسے ہی باہر نکلے ابھی رو رہے تھے, ابھی مصائب سن رہے تھے, ابھی ہمارے اندر رکت تھی, ابھی ہمارے مزاج کچھ اور تھا. جیسے ہی باہر آئے مزاج بھی بدل گیا, رنگ بھی بدل گیا, عادت بھی بدل گئی, سب کچھ بدل گیا. یہ بھائی دیکھا سب کچھ. اپنے علاقے تک پہنچتے بستی تک پہنچتے شہر تک آتے 64 راستے میں کہنے لگے نہیں بھائی ایسا ہو نہیں سکتا.
عیسیٰ کا صالح کا خدا اتنا بڑا طاقتور نہیں ہے، یہ کو اس نے جادو کیا ہے۔ غور کریں، اس نے کوئی جادو کیا ہے۔ کہا پھر 64 بہک گئے، ایک جو ہے وہ بیچ میں متزلزل ہے، ادھر دیکھتا ہے تو کبھی ادھر ہو جاتا ہے کبھی ادھر آتا ہے، بچے 5 انہوں نے کہا نہیں، بچتے بھی 5 ہے بچاتے بھی 5 ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پہ۔ اب یہ ہوا کہ صاحب جیسے ہی یہ معاملہ بچتے ہوئے قوم کے پاس آئے، آ کر کے ظاہر سی بات ہے جب 65-66 لوگ ایک طرف ہو گئے، اب 5 کی سننے والا کون ہے؟ 5 کی سننے والا کون ہے؟ لیکن معجزہ باقی ہے، معجزہ نہیں گیا، معجزہ باقی۔ توجہ کریں میں کیا عرض کر رہا ہوں۔ اب یہ ہوا کہ صاحب جنہوں نے آ کر کے کہا کہ بھائی اونٹنی پیدا ہو گئی، ہم نے جو مانگا وہ ہو گیا، کہا کہ صاحب وہ دودھ بھی دیتی ہے؟ کہا دیتی ہے۔ کہا تو پھر بھینسے پہ کس لیے پالے، چھوڑو اسی سے پیئیں گے۔ سارے چلے کہ پوری قوم برتن لے کے جا رہی ہے، دودھ لے کے آ رہی ہے، عیش کر رہی ہے۔ لیکن حضرت صالح نے کہا کہ دیکھو جس دن اونٹنی پانی پیے گی اس دن تم نہیں پیو گے۔ غور کریں کیا عرض کر رہا ہوں، ضدی ہٹ درم کتنی ہے قوم۔ جیسے یہ کہا جاتا ہے نا کہ ہمارے یہاں یہ کچھ شرطیں خدا رکھتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ، جمعے کے دن صرف نماز ہے، کام نہیں ہے۔ ان سے بھی کہا کہ دیکھو ہفتے میں ایک دن صرف یہ پانی پیے گی، تم نہیں پیو گے، باقی 6 دن تم پیو۔ اب یہ بدماش کیا کرتے تھے کہ یہ پورا 6 دن بھی پیتے تھے، لیکن جس دن اونٹنی کی باری پانی پینے کی آتی تھی اس دن بھی چھپا کے بھر لیتے تھے۔ یعنی دیکھیں تو صحیح، یعنی کہ قوم میں حالت دیکھیں، یعنی جس بات سے ایک دن کے لیے کہا کہ کیونکہ یہ جتنا زیادہ پانی پیے گی اتنا زیادہ دودھ دے گی، فائدہ تمہارا، میرا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مگر یہ کیا کرتے تھے کہ نہیں، اس دن صبح ہی پہنچ جاتے تھے، ابھی سورج نہیں نکلا، ابھی اندھیرا کہا نہیں، کیا کرے کہ چھپ کے جا کے پانی بھر لے۔ تو وہ ہوتا تھا کہ صالح کو پتہ چل جاتا تھا، صالح کہتے تھے یہ تو کتنی بدماش ہے، یہ دے کیا کر کے حرکتیں کر رہے، منع کیا تھا کہ آج پانی نہیں بھرنا، باقی پورا پانی تمہارا۔ ہفتے میں 6 دن ایک دن صرف صالح کی انگوٹھی پانی پیے گی، اونٹنی پانی پیے گی، مگر یہ نہیں مانے۔ اب یہ ہوا کہ جب یہ دیکھا یہ معجزہ بھی ہوگا، لوگ ایمان لانے لگے۔ اب دنیا میں ایک انقلاب آیا کہ نہیں بھائی کچھ تو بات سچ ہے، اگر جادو ہوتا تو ختم ہو جاتا، یہ معجزہ ہے، اس کا مطلب باقی ہے۔ جب ایمان کی طرف کچھ لوگ آنے لگے تو اب یہ ہوا کہ فتنہ کون ہے، فتنہ کیا ہے؟ کہا یہ اونٹنی، غور کریں، بس اسی منزل پر رکنا ہے، اونٹنی فتنہ ہے۔ اگر یہ رہی تو پوری قوم جو ہے وہ ان بتوں کو چھوڑ دے گی، ہمارا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ پھر کیا کرے؟ ان میں سے کہا ایک ایسے بدترین افراد کو تلاش کرو، غور کریں، جو قوم کا سب سے بدترین شخص ہو، جو عرف عام میں بھی مشہور ہو، اس لیے کہ نیک آدمی کوئی ایسا گناہ نہیں کرتا۔ بات سمجھے آپ، میں کیا کر رہا ہوں؟ برائی کے لیے بھی کسی برے کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ اب یہ خود سمجھنا چاہیے کہ کون سی برائی کی تھی کہ جو اتنی برائی کرنے کے اوپر مجبور ہو گیا۔ کوئی نہ کوئی تو مقدمہ ہے، اگر مقدمہ نہیں ہے تو برائی نہیں ہے۔ اب یہ سب کے اوپر نظر ڈالی کا وہ ایک شخص ہے جو ایسا بد نسل ہے کہ جس کے باپ کا آج تک پتہ نہیں چلا، اس کے باپ کا آج تک پتہ نہیں چلا، اتنا بد کردار انسان تاریخ کا کہ جس کے اوپر کئی لوگ لڑے، اور یہ بدترین گناہ کرنے والا مشہور زمانہ۔ اس کو کہا گیا کہ دیکھ تجھے کام لینا ہے۔ کہا کیا کام لینا ہے؟ کہا دیکھ یہ صالح کی اونٹنی بڑا فتنہ کر رہی ہے، کسی طریقے سے تو اس کے اوپر حملہ کر دے اور اس کو قتل کر دے، تیرا انعام بھی، غور کریں، تیرا انعام بھی معین کریں گے، تیرا شہریہ بھی معین کریں گے، تیرے اخراجات بھی پورے کریں گے، پوری قوم مل کے تجھے دے گی۔ کہا کیا اس میں کیا مشکل ہے؟ اس میں کیا مشکل ہے؟ اگر تو کہیں تم کہو گے میرا شہریہ معین ہونا چاہیے اور تم کہو گے تو میں، یہ کم وقت گیا، اس نے ایک نئی تلوار بنائی، اور ایسی تلوار کہ جس سے اونٹنی کو
اونٹنی کے اوپر حملہ کیا جا سکے معمولی تلوار نہیں ہوگی۔ بالکل وہی تاریخ علی والی، وہی علی والی تاریخ، اس لیے کہ علی کو زخمی کرنے کے لیے، علی کے اوپر حملہ کرنے کے لیے ایسی ذوالفقار ہو کہ جو علی کے اوپر حملہ کر سکے، ایسی تلوار ہو۔ اس نے بھی تلوار بنوائی، اور اب یہ راستے میں جا کر کے چھپ کر کے بیٹھ گیا۔ ایسے راستے کے اوپر جب اونٹنی پانی پی کے واپس آ رہی تھی، راستے کے اوپر غور کریں، بس مصائب پہ بھی یہی آ گیا، مصائب پہ آ گیا۔ اونٹنی پانی پی کے واپس آ رہی تھی، پیچھے پیچھے اس کا بچہ آ رہا تھا، اس ملعون نے اس کا ایک پیر کاٹا۔ اللہ اکبر۔ وہ اونٹنی کہ جب بلا تفریق پوری قوم کو سیراب کر رہی تھی، اور اللہ کی طرف سے ایک معجزہ تھی، اس کا تذکرہ تاریخ میں قرآن میں ہے، اور ظاہر سی بات ہے جس چیز کو خداوند متعال نے آیت کہا ہو وہ کیسی آیت رہی ہوگی۔ اس ملعون نے اس کا ایک پیر کاٹا اور اس کو زخمی کر دیا۔ جب وہ بھاگ نہ سکی تو پوری قوم نے مل کر کے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اس کا گوشت بانٹ لیا، اور گوشت بانٹ کر کے گوشت کھا گئے۔ کہتے کہ تاریخ میں ملتا ہے کہ اس کا بچہ چلاتا رہا، اور چلاتے چلاتے وہ پہاڑیوں کے اوپر چلا گیا، اور اتنی تیزی سے اس کا سسنی، ایسی گرج آواز کے ساتھ وہ چلا رہا تھا اور مدد مانگ رہا تھا کہ جس کا اندازہ قرآن نے اپنے الفاظ میں بیان کیا ہے، تاریخ نے بیان کیا، روایات میں آیا ہے کہ ایک ایسی وحشت تھی، ایک ایسا اندھیرا تھا اس کے چلانے کی وجہ سے، اس کے شور مچانے کی وجہ سے، کہ روح زمین کانپ رہی تھی، زمین و آسمان ہل رہے تھے، اس بچے کے اوپر چلا رہے تھے۔ میں کہوں گا اے رب کریم، اے رب کریم، یہ اونٹنی کا بچہ تھا، جب اس کے سامنے اس کی ماں کو ذبح کیا گیا، اس کی ماں کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے، تو بچے کی آواز تو اس سے برداشت نہ ہوئی، اور زمین و آسمان کی طرف سے ایک عذاب آنے لگا اور زمین ہلنے لگی۔ مجھے کہنے دیجئے ذرا آئیے کربلا میں رباب سے پوچھئے کہ جس کے سامنے ماں ذبح نہیں ہوئی بلکہ ماں کے سامنے ایک بچہ ذبح ہوا، ماں کے سامنے ایک بچہ ذبح ہوا۔ عزادارو، تاریخ بتاتی ہے کہ وہ اونٹنی کہ جس کو اللہ کی طرف سے ایک نعمت تھی، ایک آیت بن کر کے اتری تھی، جب اس کو قتل کیا گیا، اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، تو پروردگار عالم نے اسے قرآن کا حصہ بنا دیا، قرآن مجید میں اس کا حصہ بنا دیا۔ عزادارو، یہ کربلا ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ حضرت صالح کی ایک اونٹنی تھی کہ جس کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے تو قوم کے اوپر عذاب آیا۔ ذرا کربلا میں آؤ، کربلا میں آؤ فرزند رسول۔ اللہ اکبر۔ ذرا کلال جسے چکیاں پیس پیس کے بالا دام، فاطمہ کہتی تھی میرے حسین کو پیاس لگتی ہے، میں پانی لے کر کے حسین کے سرانے کھڑی رہتی ہوں کہ کہیں میرا حسین اٹھے اور پانی مانگے اور پانی دینے میں دیر ہو جائے۔ عزاداروں تاریخ کہتی ہے کہ کربلا میں وہاں صالح کی ایک اونٹنی کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے، یہاں زہرا کے لال کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے، ارے یتیم قاسم کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے، عباس کے بازوں قلم ہوئے۔ عزاداروں، یہ صرف اتنا ہی نہیں ہوا کہ بیویوں کو اسیر بنایا، بیویوں کو قیدی بنایا، بیویوں کے ہاتھوں میں رسیاں باندھی۔ عزاداروں،
تاریخ کہتی ہے یہ قافلہ رواں دواں تھا، اور ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ ظالموں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی کہ جس سے ان بیویوں کو اذیتیں کم ہوں، جتنی اذیتیں تھیں وہ دیں، اور کوئی ایسی اذیت نہ تھی کہ جو ان بیویوں کو نہیں دی گئی۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ بیویوں نے بیویوں کو دیکھا کہ سکینہ کی بڑی حفاظت ہو رہی ہے، اس بیوی کے جس میں شام کے اندھیرے میں، شام شب عاشاں میں قریباً جس کے دامن میں آگ لگی تھی، عزادار ہو جس بیوی اپنے بابا کے جنازے تک پہنچ گئی، اس کے بعد زینب چاہتی تھی کہ سکینہ مجھ سے جدا نہ ہو۔ سن سکتے تو سنے بس چند جملے۔ بیوی نہیں چاہتی کہ میری سکینہ مجھ سے جدا ہو۔ اب ایک اونٹ کے اوپر جس کے اوپر بیوی سوار تھی، اسی کے اوپر سکینہ بھی سوار تھی۔ جب قافلہ کچھ آگے بڑھا تو ایک مرتبہ شمر ملعون نے دیکھا کہ زینب بڑی پیار کر رہی ہے اس بچی کے ساتھ، یہی وہ سکینہ ہے کہ جس کو اس بابا کے سینے کے بغیر سکون نہیں ملتا لا، بابا کو چین نہیں ملتا لا۔ ایک مرتبہ اس ظالم نے سکینہ کو الگ کیا، اور جب سکینہ الگ کیا تو ایک مرتبہ ظالم نے ایک باغی اونٹ لیا، ایک ایسا اونٹ جو قافلے میں سب سے زیادہ باغی تھا، سب سے زیادہ باغی۔ کہتے ہیں کہ تاریخ یہ کہتے ہیں کہ اس اونٹ کی پشت کے اوپر جناب سکینہ کو سینے کے بل رسیوں سے باندھا گیا۔ جب رسیوں سے باندھا گیا اس اونٹ کو دوڑایا جاتا تھا، اونٹ بھاگتا تھا، سکینہ کا سینہ چلنی ہو گیا، خون بہنے لگا، آواز دی، اے ظالمو میرا سینہ پہلے ہی جلا ہوا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگار محمد و آل محمد کا واسطہ ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول و مقبول فرما۔ پروردگار